مستحب یا انوشنست یا ریکمینڈڈ یہ ہے کہ جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرے۔ نذر یا تحفہ آپ کسی ہرکارہ کے ذریعے بھی بھیج سکتے ہیں، مگر وہ نذر جو بڑی ہستی کے پاس بھیجی جا رہی ہو اس کو آدمی خود لے کر حاضر ہوتا ہے، ایسا نہیں کرتا کہ کسی کو چند روپیے دے کر اور کہے کہ بازار سے خرید کر اس کو فلاں صاحب کو پہنچا دینا۔ قربانی کیول جانور کا ہدیہ یا اپہار نہیں، بلکہ جذبات یا بھاوناؤں کا ہدیہ ہے، اور اپنے جذبات کا ہدیہ آدمی اپنی ذات ہی کے ذریعے پیش کر سکتا ہے۔ قربانی کرتے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک۔ میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، بلکہ یکسو ہو کر، بالکل یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی اور میری موت خدا ہی کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اپنے آپ کو اس کے حوالے کرتا ہوں۔ خدایا تجھ ہی نے دیا ہے اور تیرے ہی لیے قربانی کر رہا ہوں۔ اس دعا کے الفاظ سے اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کے وقت قربانی کرنے والے کی کیفیت یا حالت کیا ہونی چاہیے۔ یہ دعا دراصل مومن کی نفسیاتی یا سائیکولوجیکل حالت کی تصویر ہے۔ قربانی کرنے والا حقیقت میں وہ ہے جو خود اپنی جان لے کر مذبح میں پہنچ گیا ہو، یعنی ویدی میں پہنچ گیا ہو، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عزیز یا پریتم بیٹے کو وہ ذبح کے لیے لٹا دیا تھا، اور جانور کو ذبح کرنا گویا یہ معنی رکھتا ہے کہ خدا نے از راہ کرم ایک جانور بھیج دیا کہ اس وقت تم اپنی جان کے بدلے اس کو ذبح کر دو۔ قربانی حضرت ابراہیم کے واقعے کی تمثیل ہے۔ کسی کی قربانی اللہ کی نظر میں اسی وقت قربانی ہے جبکہ وہ ابراہیمی روح یا بھاؤ کے ساتھ ادا کی گئی ہو۔ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ کے لیے ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نماز یا پرارتھنا آدمی کی زندگی کی علامت یا مانو جیون کا پرتیک ہے، اور قربانی یا تیاگ آدمی کی موت کی علامت یا مانو مرتو کا پرتیک ہے۔ نماز میں آدمی اللہ کی طرف مڑتا ہے یا رخ کرتا ہے، وہ اپنے جسم اور خیال کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہی روح یا بھاونا اس کی تمام سرگرمیوں میں مطلوب یا وانچھت ہے۔ اس کو دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ اس کی زندگی خدا رخی یعنی ایشور مے بن گئی ہو۔ جس طرح اس کی نماز خدا رخی نماز ہوتی ہے، یہی معاملہ قربانی کا ہے۔ آدمی پر موت اس طرح آنی ہے کہ اس کی موت قربانی یا تیاگ کی موت بن گئی ہو۔ اس کا مرنا عام معنوں میں طبعی عمر پوری کر کے مر جانا نہ ہو، بلکہ قربانیوں کی ایک مسلسل زندگی کی تکمیل یا سماپن ہو۔ جانور کی قربانی اس بات کا ایک علامتی عزم یا پرتیکاتمک پرتیبدھتا ہے کہ آدمی اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ کھپاتا رہے گا یہاں تک کہ اسی حالت میں اس کا خاتمہ ہو جائے۔